ہمیشہ دوسروں کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے ان معاملے میں، لیکن آج اپنے قائد محترم کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھے، جا کے سوال کریں، مریم بی بی کے ٹویٹر پہ اتنے فالوور تھے، جا کے وہاں پہ پوچھے۔ ایک لڑکا اور لڑکی زنا بالرضا کرتے ہیں اور بعد میں کسی ایک کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ شادی تو بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن جو اگر اس زنا کی وجہ سے بچہ ہوا ہوا نا، جو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، شادی کے بعد بھی وہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ تو السلام علیکم جی، میرا نام اسرار احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ولاگ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرا وی لاگ دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر آپ میرا وی لاگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے فالو ضرور کر سکتے ہیں۔ آج کا جو وی لاگ ہے ہمیشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک میں آج آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے معذرت خواہ کہ 4-5 دن میں کوئی وی لاگ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، میری آواز بوجھل ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج کے وی لاگ میں میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھوں اور آپ سے بات کروں۔ بات کرنا میں نے نہایت ضروری سمجھا، کیونکہ اگر یہ بات میں نہ کرتا تو شاید میں اپنی نظر میں خود مجرم ہوں۔ آج کا جو وی لاگ ہے جی وہ ہے متعلق کیپٹن صفدر صاحب، جو انہوں نے ایک شرلی ماری ہے۔ شرلی مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم بستری کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علماء کرام کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے جی؟ کیپٹن صفدر صاحب نے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ ان کی یہ بیان دیکھ لیں، کہ اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کے لیے نکاح کو ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتویٰ دے رہا ہوں، کوئی عالم دین مجھ سے مناظرہ کرے میں ثابت کروں۔ جی تو کیپٹن صفدر صاحب کا آپ نے یہ بیان دیکھ لیا، وہ اس میں کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی، میں علماء کرام کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ آئے جی میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ ہم بستری کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے۔ تو کیپٹن صفدر صاحب، آپ جس ملک میں بات کر رہے ہیں یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، آخر زمان خاتم النبیین، سرکار دو عالم، کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر درود بھیجنے سے ایک مرتبہ جنت میں اتنا ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک عربی گھوڑا اگر اس درخت کے 70 مرتبہ چکر لگا لے تو بھی وہ درخت 700 یا 70 ہے، وہ بیش میں نے اتنا ہی سنا ہے، وہ درخت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک میں نے چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دی ہے، ایک درود پاک۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، اور تقریباً فرض ہو چکا ہے۔ اب جی آتے ہیں جی آپ کے شورلی پر، جو اپنی شورلی ماری ہے کہ میں علماء کرام کو چیلنج دیتا ہوں مناظرے کا۔ سر میری اور آپ کی تعلیم اتنی ہے نہیں کہ ہم علماء کرام کو چیلنج کر سکیں، ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اختلاف ہے وہاں پہ جہاں پہ علمی بنیادوں پر ہمارے پاس کوئی تھوڑی بہت مٹیریل ہو، تھوڑا بہت ہم نے اسٹڈی کیا ہو، کہ اس پہ ہم بات کریں کہ سر ہم ان بنیادوں پر اختلاف کر سکتے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آپ کا جو اختلاف ہے، آپ نے جس میں کہا جی کہ میں اختلاف نہیں، آپ کو تو خیر شرلی ہے کہ آپ نے یہ بلنڈر مارا جی کہ آپ علماء کرام کو چیلنج کریں گے، مناظرہ کریں گے کس پہ؟ اس معاملے پر کہ جی نکاح ضروری نہیں ہے بستری کے لیے۔ تو سر فورن کنٹری میں واقعی نہیں ضروری، ویسٹرن کنٹریز میں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے پہلے بچے پیدا کر لو، بات بن گئی تو شادی کر لو، نہیں تو بچے آدھے بانٹو، آدھی ماں کو دے دو، باپ کو دے دو، چلو چلتے رہیں گے۔ یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہے، لیکن آپ کا جو یہ اخلاقیات سے آپ نے گروی بات کر لی، میں سب سے پہلے ایک اپنے علماء کرام سے گزارش کرتا چاہوں گا کہ جی اگر یہ بات عمران خان یا کہ پی ٹی کسی بندے نے کی ہوتی تو اس ٹائم تک مولانا فضل الرحمان صاحب پکا اس پر جو قادیانیت کا فتویٰ لگا چکے ہوتے اور اسٹیمپ کر کے جی وہ واجب القتل ہوتے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے حامی ہیں، اور جہاں پہ اسلام کی بات آئے گی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اپنے اتحاد توڑنا پڑے گا، یہ آپ کا حق ہے۔ سراج الحق صاحب آپ کا بھی بولنا یہاں پر حق ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آپ کا بھی بولنا یہاں پر حق ہے، کیونکہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب میرے بڑے اچھے، میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں، ان کے بڑے کافی باتیں مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہاں پر میں ان کو کنڈیم کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو میں بہت سنتا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ جتنا میں آپ کو سنتا ہوں اتنا میں کسی کو نہیں سنتا، تو آپ پر بھی میرا یہ گلا شکوہ ہے کہ آپ کو بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ جتنے بھی علماء کرام جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو اس پر بات کرنی چاہیے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس پر کوئی ڈسکس نہ کریں۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، میرے ایمان کا معاملہ ہے، میری بچیوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہی چیز ہماری بچیاں فالو کریں کہ نکاح کے لیے ہم بستری کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے، تو کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ جو 8 مارچ ابھی آپ کے سر پر ہے، عورت کے حقوق کا عالمی دن، اسی بات کو پولیٹیسائز کیا جائے گا، اسی بات کو وہ اپنے جو ہے نا رکھ کے عورت مارچ والے جو ہے، میں اور میرا جسم میری مرضی والے، وہ اس بات کو لے کے چلیں گے کہ بھائی ہمارے تو لیڈر نے بھی کہہ دیا۔ اور اس سوچ کو اگر آج ہم نہیں بدلیں گے، اس پر بات نہیں کریں گے، اس مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے لیے آگے جا کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک بن سکتا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ ایٹم بم ہماری نسلوں پر گرے گا، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اپنی نسلوں کو اس گن سے بچانا ہے۔ سورہ نساء قرآن پاک میں مکمل نکاح اور طلاق کے معاملات ڈسکس ہوئے، اس نے کی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ بات آج تک ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا، کیونکہ جب تک ہمیں شیعہ سنی دیوبندی وابی بنائیں گے تو آپ ان باتوں پہ کیا بات۔ تو میرا چیلنج ہے جی آپ کے کیپٹن صفدر صاحب، آپ نے علماء کرام سے کہا نا میں کلین شیو عام سا انگوٹھا چاپ اسلامی معاملے میں اتنا نہیں مجھے سمجھ آتی، آپ آئے میرے ساتھ بیٹھے علمی بنیادوں پر کہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ جی ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں نہ ثابت کر سکا تو جو سزا چور کی وہ میری، آپ میری گردن اڑا دیں، اگر میں ثابت کر سکا
تو پھر آپ اپنے لیے سزا کا تعین خود کرے گا. اور جو لوگ اس پر خاموش ہیں, میرے مسلم لیگ نون کے دوست, علماء کرام, طالب علم جتنے بھی اس بات پر خاموش ہیں اور صرف پارٹی افیلیشن کی وجہ سے نہیں بات کر, تو روز قیامت اللہ تعالیٰ روز حشر تم لوگوں کو پکڑے گا. کیونکہ جس بندے نے دین کا بیڑا اٹھایا, جو مسجد میں کھڑے ہو کر امامت کروا رہا ہے, جو مسجد کے ممبر پر بہت کل جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہے, جو یہ کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ یہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. کیپٹن صفدر صاحب تو ایک میرے جیسا بیچارہ ہے, اس کو کوئی گھر سے نہیں پوچھتا, تو دوسرے پر ظاہر کیا بات کرے گا. اس کے جو اپنے حالات ہیں وہی بتائے کہ بھائی نہیں ضروری. میں یہاں پہ وہ باتیں کروں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی اور بات ایک مختلف سمت کی طرف چلی جائے گی. لیکن میں آج ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اسٹیبل ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کے لیے, ہم بستری کے لیے نکاح بہت ضروری ہے, یہ فرض ہے. زنا کس کو کہا جاتا ہے کہ نکاح, زنا میں تو اتنا ہی فرق ہے نا کہ نکاح کے بغیر کرو تو زنا, نکاح کے بعد کرو تو حق حلال. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ زنا سے پیدا ہوا بچہ, اگر وہ لوگ آپس میں نکاح کر لے, لڑکا لڑکی بعد میں نکاح کر لے, اور اس کا بچہ پیدا ہوا ہے جو زنا کیا ہوا ہے نکاح سے پہلے, جو ان کے ہم بستری تھی, تو وہ بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہے. میں نہیں کہتا, اسلام کہتا ہے. یہ سن لیں. ایک لڑکا اور لڑکی زنا بالرضا کرتے ہیں اور بعد میں کسی ایک کو ہدایت مل جاتی ہے, تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں بعد میں؟ شادی تو بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن جو اگر اس زنا کی وجہ سے بچہ ہوا ہوا نا, جو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا. شادی کے بعد بھی وہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے. وہ تو یہ آپ نے سن لیا. تو یہ بندہ کس طرح کہہ رہا ہے جی کہ ضروری نہیں ہے, یہ بندہ کس حق سے کہہ رہا ہے؟ اس بندے سے جا کے پوچھیں, سوال کریں اس سے کہ بھائی تم نے کس حق سے کہا ہے. کیپٹن صفدر صاحب سے سوال کرنا بنتا ہے آپ کا. انہوں نے دین اسلام کے نام پہ کیچڑ اچھالا. ہمیشہ عمران خان پر یہودی ایجنٹ کے فتوے لگے ہیں, ہمیشہ دوسروں کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے ان معاملے میں. لیکن آج اپنے قائد محترم کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھے, جا کے سوال کریں. مریم بی بی کے ٹویٹر پہ اتنے فالوور تھے, جا کے وہاں پہ پوچھیں کہ مریم بی بی آپ کے بندے نے بات کی تو کیوں کی ہے. ان سے سوال پوچھیں, سوال کرنا آپ کا فرض ہے. آج نہیں پوچھیں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معاف کرے گا. آج مجھے اتنا ہی کہنا تھا, اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.